अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जो है मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का एक मैसेज है जो सब तक पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहले जो इस सूरह लुक़मान की आयत के कुछ तर्जमे हैं, तो मैं ये इसको लगा दूँगी कि कौन कौन सी आयत हैं। सूरह लुक़मान जो बेसिकली आयत है, इसमें बहुत सारा अल्लाह ताला का हमारे से कनेक्शन और स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में ज़्यादा है। जो हज़रत लुक़मान अपने बेटे को हिदायत दे रहे थे, तो वो अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत वो थी, क्या नाम है, हदायत थी कि उन्होंने अपने बेटे को समझाई, और अल्लाह ताला ने वो हदायत कुरान पाक में नाजिल कर दी ताकि हम भी समझें और इस पर अमल करें। सॉरी, बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि नमाज, सबसे पहले जो बात उन्होंने की, बेटा नमाज की पाबंदी रखना। नमाज जो है ना, नमाज कि दीन का पहला ऐसा एलिमेंट है जिसके बगैर कोई इंसान ना अपना दीन मुकम्मल क्या, वो ख़ुद भी मुकम्मल नहीं होगा। सबसे पहले तो उसके लिए नमाज, हर इंसान के लिए नमाज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नमाज है क्या? हम कहते हैं नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज ज़रूरी है। कुरान पाक में नमाज़ पढ़ने का एक दफ़ा भी हुक्म नहीं है। जब भी हुक्म है, नमाज कायम करने का हुक्म है। नमाज कायम करनी है। नमाज कायम क्या होती है? दो चीज़ें का आपस में एक कनेक्शन जब होता है ना, उसे कहते हैं कनेक्शन कायम होना। कोई चीज़ हो रहना कांस्टेंट वे में, कायम होना। पढ़ना इट्स समथिंग एल्स। कनेक्शन कायम होने की बात हो रही है यहाँ पे, नमाज कायम करना। तो कायम क्या करना? कनेक्शन किसका कनेक्शन? अल्लाह और उसके बंदे का कनेक्शन। दो कनेक्शन आपस में, अल्लाह और बंदे का जब कनेक्शन होगा तो उस बंदे को डर नहीं लगेगा इस डरावनी दुनिया में, जब उसका अल्लाह से कनेक्शन कायम होगा नमाज के ज़रिए। तो ये बात तो प्रूव होती है कि नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसके अहमियत पे बात करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इस बस अल्लाह ताला का जो मैसेज है इसको सबको शॉर्टली डिस्क्राइब करूँगी, सही है। उसके बाद आता है और लोगों को अच्छे काम करने का मशवरा देते रहना। लोगों को अच्छे काम करने का मशवरा देने। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि हमारे इर्द गिर्द बुराई हो रही होती है और हम चुप होके बैठे होते हैं। हम वाकई में हम सब ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही करते। अच्छा, अगली मतलब इस बात में हमें ये बात साफ समझ आती है कि अच्छे काम खुद तो करने हैं, और मतलब मशवरा हम कब देते हैं? जब हम वो काम खुद कर रहे होते हैं। पहले अच्छे काम तो हमें खुद भी करने हैं। अब उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है लोगों को भी मशवरा देना। हम लोगों को कब मशवरा देते हैं? जब हम सही काम खुद कर रहे होते हैं, तभी हम लोगों को मशवरा। अगर हम खुद सही काम ना कर रहे हो, तो अगर हम लोगों को सही काम का मशवरा दे रहे होंगे तो क्या होगा? वो अल्टीमेटली हमें कहेंगे तुम खुद क्या कर रहे हो। वो खुद हमें हमारा पास्ट याद दिलाएंगे, या जो भी हम करंटली हम कर रहे होंगे। अगर हम खुद गलत, अगर एक फादर है जो खुद नमाज़ नहीं पढ़ते, वो अपनी औलाद को कैसे कह सकते हैं कि तुम नमाज़ पढ़ो? तो जो कह रहा है तो वो भी इसमें वो कर रहा है। और अल्लाह ताला ने हमें इसी बात की तरकीब दी है कि जो अच्छे कामों के मशवरा देते रहना। इसमें एक बात तो पहले ये क्लियर होती है ना कि अच्छे काम खुद भी करने हैं, तभी हम दूसरों को अच्छे काम का मशवरा दे सकते हैं। तो उसके बाद आता है बुरी बातों से मना करना। सबसे पहले खुद बुरी बात से मना होना है। जब दूसरों की बात आती है तो उससे पहले अपनी बात आ जाती है कि हमने खुद क्या करना है। जो ये मतलब ये कुरान पाक की आयत है हमारी, ये यहाँ पर साफ ये बात लिखी हुई है कि बुरे कामों से मना करना और अच्छे कामों की नसीहत करना, ठीक है। अच्छा, अगली आयत पे का तर्जुमा है, यहाँ पे कहते हैं वअस्बिर अला अस्हाबिक, ये वाली आयत। अच्छा, सब्र, यहाँ पे आ जाते सब्र करना अल्लाह पर माँ जब अस्हाबिक मुसीबत पड़े, यानी कि और जो मुसीबत उस पर वाक़या हो उस पर सब्र करना। अगर आम अल्फाज में कहें, हमारे यहाँ जो सब्र है ना, सब्र की बहुत अजीब डेफिनेशन है। मतलब हमारे यहाँ ज़्यादती के बर्दाश्त के नाम को कहा जाता है कि सब्र, या लाइक हम कहते हैं हमारी जो मजबूरी है ना, जस्ट मजबूरी, वो हमारा सब्र है। हमने सब्र कर लिया जी। अगर हमारी मजबूरी है और तो हम सब्र कर रहे हैं, सब्र। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरल सब्र बहुत ज़्यादा गलत है। सिंपल, आप अभी तक के लिए इतनी बात याद रखें, जो सब्र होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है।
آپ جب صبر کر رہے ہوں گے تو آپ شکوے نہیں کریں گے, آپ شکایتیں نہیں کریں گے, آپ کسی کو غلط نہیں کہیں گے فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا ہے, میں چپ کر رہا ہوں, میں صبر کر رہا ہوں. بتا کے صبر نہیں ہوتا. صبر ہمیشہ پازیٹیوٹی کا نام ہے. صبر نیگیٹیو نہیں ہو سکتا کبھی بھی, صبر نیگیٹیو نہیں ہو سکتا, یہ بات یاد رکھیں. اب جب مصیبت واقع ہو اس پر صبر کرنے سے مراد ہے کہ پازیٹیو رہنا, اوکے, وہ صبر کہلائے گا. جو مصیبت آپ پہ آ جائے تو اس کو پیشنسلی برداشت کرنا, اس پہ کوئی ریئیکشن نہ دینا ایکسٹرا, وہ آ جاتا ہے صبر. اور صبر ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو گیا ہے, آپ پازیٹیو ہیں, آپ اٹس مین آپ صبر کر رہے ہیں. اگر آپ نیگیٹیو ہیں, آپ لوگوں سے شکایتیں, شکوے, برا بھلا یا دل میں برے گمان آ جاتے ہیں, لیکن اس گمان کو جھڑکنا ہے فوراً سے, تو اٹس مین آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ صبر نہیں کر رہے. تو یہاں پہ ہمیں جو مین اور بات ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ صبر کرنا. اچھا, بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے. اب یہاں پہ خود ہی یہاں پہ کیا ہے, ان ذالک, بے شک یہ من عزم الامور, مطلب کہ بہت مشکل کے کام ہے واقعی میں, تاکیدی کاموں میں سے. مطلب یہ واقعی میں جو ایک بات کر رہے ہیں, اب ہمیں ہمارا کوئی سر یا مینیجر ہمیں ٹیچر کوئی کام کہیں اور وہ بہت مشکل سے کر کے آئیں, پھر ٹیچر اس کو جب واقعی میں کہتے ہیں ہاں یار یہ تو واقعی میں مشکل تھا, تم لوگوں نے کر لیا, تو ایک کیا ہوتا ہے, ہمیں ایک گڈ لیبل لگ جاتا ہے کہ یار ہم واقعی میں ہم نے کچھ کر لیا, ہم وی آر اچیور, ہم نے کچھ اچیو کر لیا, ہم نے کوئی مشکل کام کر لیا, کوئی مشکل پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا, پھر ہمارا مینیجر کا یہ واقعی میں ایک مشکل پروجیکٹ تھا اور آپ لوگوں نے اس کو کیا. تو ابھی ہم ایک یہی آیت آج پڑھیں گے, تو وہ ویڈیو کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. تو اچھا, تو کیا ہے کہ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے. مطلب یہ بات ہمیں کلیئر پتہ چلتی ہے کہ یہ کام, نماز کی پابندی رکھنا, اچھے کام کرنے کا مشورہ دیتے رہنا, اس ان سے پہلے خود بھی کرنا, اور بری باتوں سے منع کرنا, اور پہلے خود بھی بری باتوں سے منع ہونا ہے ہم نے. اچھا, اور مصیبت جو بھی واقعہ ہوگی, مصیبت تو ہر انسان پہ واقعہ ہوتی ہی رہتی ہے کسی نہ کسی صورت میں. کسی مطلب ہم یہ کہہ لیں کہ کسی اچھا ٹائم بھی آتا ہے, انسان برا وقت بھی آتا ہے. تو مصیبت یہ تو فیکٹر ہے نا لائف کا, کہ اچھا ٹائم آ رہا ہے, برا ٹائم آ رہا ہے, تو زندگی اسی کا مجموعہ ہی زندگی اسی کا ہے. تو مصیبت جو ہے کہ اس پر ہم نے صبر کرنا ہے, پازیٹیو صبر کرنا ہے, اصل والا صبر کرنا ہے. نقلی جو ہم نے صبر بنایا ہے نا, وہ صبر نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ہے کہ بے شک یہی کام بڑی ہمت کے کام, یہ 4 کام آپ کر لیں, لائف بیکم سیٹ. اگر آپ یہ 4 کام کریں, نماز قائم کرنی ہے اللہ سے پابندی کے ساتھ. پابندی کا کیا مراد ہے, پابندی کا مطلب ساری نمازیں ہم نے ٹائم پہ پڑھنی ہیں, اور مطلب ساری نمازیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ساری پڑھیں, اور اس کے علاوہ کہ اس کو سمجھ کے بھی پڑھیں. پابندی سے مطلب پابند ہو کے اس کا پڑھنا, اس کو سمجھنا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارا کنسنٹریشن کا لیول نماز کی طرف ہی ہو, ہم اس کے پابند ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, تو نماز کی پابندی رکھنا. اس کے بعد اچھے کاموں کا مشورہ دیتے رہنا, اچھے کام خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی کہنا, بری باتوں سے بھی منع کرنا. اچھا, بری باتوں سے منع کرنا, بری باتیں کون سی بری باتیں, اگر ہم ان جنرل سوچیں, بعض اوقات ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ برائی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی بیٹھ کے. اچھا, میں نے تو برائی کا یہ ایک حل نکالا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کر رہے ہیں نا, آپ اس کی تعریف کرنا اسٹارٹ کر دو. سمپل حل ہے اس کا. تو آپ خود بھی بری باتوں سے تو منع ہوئے اور دوسروں کو بھی منع کر دیا, تو آپ اس آیت کے اوپر پورا اتر گئے, اور آپ نے بڑی ہمت کا کام کر لیا. بڑی ہمت کا کام کرنے پہ کیا ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت تو ملتی ہے نا. تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 کاموں پہ, ان 4 چیزوں پہ اترنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا کی توفیق عطا کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مطلب یہ میں نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ کا یہ میسیج ہے میرے لیے اور ہم سب انسانوں کے لیے, ہم سب مسلمانوں کے لیے, جو کہ ہدایت پہ آنا چاہتا ہے, جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے, جو اللہ سے اپنا کنیکشن بلڈ کرنا چاہتا ہے, اللہ سے اسٹرانگ بنانا چاہتا ہے, تو یہ سب اسی کے لیے ہے. تو یہ کتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن یہ قرآن ہمیں اوپر سے کیا کہہ رہا ہے, یہ بڑی ہمت کے کام ہے.
ہو سکتا ہے شاید کسی کے لیے مشکل ہو، لیکن جب ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں نا تو وہی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ ہی مشکل ہوا کرتا ہے، جب وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کام کو آسان سمجھ کے اگر ہم کرنا شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ ہماری دعائیں کو سن لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر آج ہم اللہ سے دور ہیں بھی تو ہمیں کوشش کرنی ہے. مطلب کبھی ایسا ایک ٹائم تھا کہ میں اللہ سے شاید بہت دور ہو گئی تھی. مجھے لگتا تھا کہ اللہ تو میرے پاس آ ہی نہیں سکتا، میں نے کبھی نیک ہو ہی نہیں سکتی. مطلب نیک سینس میں کہ مطلب میں اچھی لڑکی بن ہی نہیں سکتی کبھی بھی نا. تو لیکن مجھے بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہ کتنا رحم کرتا ہے، کتنا زیادہ مجھے کیسے کیسے معاملات سے نکال لیتے ہیں، کیسے کیسے چیزوں سے بچا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا نا. اللہ تعالیٰ تو جو اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو اللہ کی جو مطلب اللہ تعالیٰ ان کو فکر کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی فکر، اگر جو اللہ ان کی فکر چھوڑ دیتا ہے تو وہ تو کسی وادی میں جا کے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. تو پھر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نا میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے. مطلب میرے ساتھ ایک ایسی پاور ہے جو مجھے پروٹیکٹ کر رہی ہے، جو میرے ساتھ ہمیشہ ہے. اور یہ ایسا تب سے ہونا اسٹارٹ ہوا جب 2022 ایئر سے میری لائف بدلی تھی. اور اس سال کے بعد سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں. مجھے ہمیشہ پہلے لونلینے اور اکیلا پن محسوس ہوتا، حالانکہ میں اتنے لوگ تھے، اتنے دوست تھے میرے. اب میرے ایسا کوئی خاص دوست بھی نہیں ہے، لیکن اب مجھے کبھی بھی لونلینس فیل نہیں ہوتی. اور اللہ نے مجھے اس سے بہتر لوگ دیے زندگی میں، اس سے بہتر دوست دیے. تو اللہ کا بہت جتنا شکر ادا کیا جائے کام ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اگر ہم ایک بار آیت پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اتنا سکون بھر دیتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. جزاک اللہ خیرا کثیرا.